شب اسرا کہ دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی عزت و احترام کے لائق، قابل صد تعظیم و تکریم سیدی مرشدی آقائی و مولائی حضور مرشد کریم، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و دامہ فیضہ، سادات کرام، علماء اعظام، عمائدین دین و ملت، اور آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے والے تمامی عزتوں کے لائق میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ عظیم المرتبت محفل شان معراج شاہ جی حضور کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ خطاب انشاءاللہ مرشد کریم کا ہوگا، چند لمحے حکم کے مطابق حاضری پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں بہت کچھ نظارے کروائے۔ جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کو یہ معراج اور بلندی اللہ نے عطا فرمائی۔ میں اس کا ذکر یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ حضور کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار حرا سے اترتے ہیں تو دین کی سب سے پہلی دعوت میرے آقا کریم جس کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ دعوت عشیر ہے۔ علی کے بابا کے گھر میں خاندان کو بلایا جاتا ہے اور دعوت کا اہتمام علی المرتضیٰ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم اپنی دینی دعوت کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ محبت والے جمع ہوتے ہیں اور دشمنی کرنے والے دشمنی پر تل جاتے ہیں، اور اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو آخر کار 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا پڑتا ہے، جہاں پر حضور اور حضور کے خاندان والے گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اور 3 سال کے بعد جب یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، میرے آقا کریم جب اس شیب ابی طالب کی محصوری سے باہر آتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد میرے مصطفیٰ کے دنیا کے 2 عظیم سہارے، تسلیاں دینے والے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت خواجہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چل بستے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کو کوئی گھر میں تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی حضور کی مدد کرنے والا، کافروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والا ابو طالب نہیں رہا، تو میرے مصطفیٰ کریم غمزدہ ہوتے ہیں اور اس سال کو عام الحزن کے طور پر حضور غم کے سال کے طور پر مناتے ہیں۔ میرا خالق جب دیکھتا ہے کہ میرا حبیب اس قدر غمزدہ ہو گیا ہے کہ اب دنیا میں کوئی میرے مصطفیٰ کا پرسان حال نہیں ہے، تو کہا جبرائیل
اب جاؤ میرے مصطفیٰ کو بلا کر لے آؤ، یہ غم اب دنیا میں ختم ہونے والے نہیں ہیں، اب مصطفیٰ کا یہ غم تبھی دور ہوگا جب میں اسے اپنی خاص خلوت میں بلا کر اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ یہ سبب بنتا ہے مصطفیٰ کریم کی معراج کا۔ اسباب اور بھی بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں میرے پاس اتنی گنجائش نہیں میں اس طرف جاؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ ذرا یہ بھی دیکھیے گا، دعوت اشیر کہاں سے شروع ہوتی ہے، دین کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور بلایا کن کی وجہ سے معراج پہ جاتا ہے، اور معراج پہ جاتے کہاں سے ہیں۔ یہ ام ہانی کون ہیں؟ یہ بھی مولا علی کی ہمشیرہ ہیں، یہ خواجہ ابو طالب کی شہزادی ہیں۔ حضور یہاں پر آرام فرما ہیں، چادر لے کر لیٹے ہوئے ہیں۔ جبرائیل حکم پا کر آتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ آج مصطفیٰ کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں۔ آج تو حضور سو رہے ہیں، پہلے جب بھی آیا وہی لے کر حضور جاگ رہے ہوتے تھے، اجازت طلب کر کے آتا تھا، آج تو آرام فرما ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ مصطفیٰ کریم نے چادر خود ہی لے کر لیٹ گئے تھے کہ آج مجھے بلاوا آئے گا تو میں حاضر ہوں گا۔ جبرائیل پریشان ہے، عرض کی مولا اب کیا کروں؟ فرمایا جبرائیل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کافوری لب حاجی کے دن کے لیے تجھے دیے ہیں۔ قبل قدمہ، اپنے ہونٹ میرے مصطفیٰ کے تلووں سے لگا لے، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم اٹھے، بیدار ہوئے، کہا جبرائیل یہ کیا تماشا ہے؟ عرض کی آج حکم اسی طرح کا ہے۔ براق پیش ہوا، حضور سوار ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم کے سوار ہونے پر براق بھی جھوما۔ جبرائیل نے کہا ساکت ہو جا، تجھے پتہ نہیں امام الانبیاء تیری پیٹھ پر بیٹھے ہیں۔ کہا مجھے بھی تو یہی ناز آیا ہے کہ آج میرا فخر ہے کہ میری پشت پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں۔ حضور علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، میں بڑے اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے کہ مررت علی قبر موسیٰ، میں جاتے ہوئے موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور سواریں براق پر، اور براق ہے برق کی جمع، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اور سنو، ایک بجلی 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو بتاؤ جدھر بجلیاں ہوں تو رفتار کتنی ہوگی؟ اتنی تیز رفتار سواری پر میرے آقا جا رہے ہیں، فضا میں جا رہے ہیں، لیکن زمین پر ہی نہیں، زمین کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر کے اندر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا فرأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا اندازہ لگا ہو، اتنے دور سے اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے حضور قبر کے اندر موسیٰ کو دیکھتے بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں موسیٰ کر کیا رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ میرے آقا آج بھی گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں پہچان بھی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے، معلوم ہوا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عاشقوں نے یہاں پر ایک اور معنی کیا ہے کہ یصلی بمعنی صلاۃ، صلاۃ بمعنی نماز نہیں ہے، درود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے آج آنا ہے، کیونکہ اللہ نے آرڈر کیا تھا سارے اقصا میں جمع ہو جاؤ، تم نے مقتدی ہونے کا عاد کرنا ہے، امام کو تسلیم کرنا ہے، امام الانبیاء کی قیادت میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے ادھر جانا ہے۔ کلیم اللہ نے کہا راستہ حضور کا ادھر سے ہے، مصطفیٰ گزریں کہ ادھر سے، پہلے میں ادھر استقبال کر لوں پھر مسجد اقصا میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کلیم اللہ نماز اس وقت نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا مسجد اقصا پہنچتے ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، مقتدی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مصلی پر پہنچتے ہیں جبرائیل پکڑ کر ہاتھ آگے کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، میرے حضور ان سب سے آگے ہو جاتے ہیں،
جو اس کائنات میں اپنی خلعتیں اور اپنے منصب اور اپنے مرتبے دنیا سے منوا کر گئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء مرسلین علیہ السلام جو عالم بشریت میں سب سے اونچے درجے رکھتے ہیں، وہ سب پیچھے کھڑے ہیں، آمنہ کے لال سب سے آگے ہیں۔ یہ عالم بشریت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج تھی کہ سارے عالم بشریت سے تعلق رکھنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، مصطفیٰ سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر تعارف ہوتا ہے، میرے آقا وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، براق پر سوار ہو کر آسمان اول پر، دوم پر، سوم، چہارم، پنجم، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے محبوب ایک پیغام اور ایک سلام میری طرف سے اپنی امت کو دینا۔ سلام کے بعد کہنا پیغام یہ ہے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، یہاں پر پھل بڑے، درخت بڑے اگتے ہیں، بیج میں دیتا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ آپ کی امت کے لیے۔ اور انہیں کہنا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، یہ تیسرا کلمہ خلیل اللہ کا تحفہ امت مسلمہ کے نام جو مصطفیٰ شب معراج لے کر آئے ہیں۔ آقا نے تحفہ بھی دیا اور امتیوں کو کہا یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، لیکن تم پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تم میرے بابا کا احسان تو نہیں دے سکتے، لیکن جب بھی نماز پڑھو قعدے میں بیٹھو تو میرے بابا خلیل اللہ پر درود پڑھ لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ابراہیم خلیل اللہ کے تحفے پر دیا۔ امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ قیامت تک، صبح قیامت تک، جب تک نماز قائم ہے خلیل اللہ پر درود و سلام کے گجرے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اس سے آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا آ جاتا ہے جہاں پر فرشتے کھڑے ہیں۔ ملائکہ منتظر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کے درخت کے پتوں پر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ درخت نظر ہی نہیں آتا، نور ہی نور ہے۔ ملائکہ منتظر ہیں۔ جبرائیل نے کہا شہادت جو انبیاء کو دی ہے مسجد اقصیٰ میں، یا رسول اللہ آج فرشتوں کو بھی دے دو، یہ بھی انتظار میں کہ ہمارے بھی آپ امام بن جائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سدرہ پر فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں۔ پہلی ہی رکعت پر حضور قرات فرما رہے ہیں کہ نگاہ کے سامنے دوزخ کا نظارہ آ جاتا ہے، دوزخ پیش کی جاتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ میرے آقا کریم جہنم کی آگ کے شعلے دیکھ کر امت کا خیال آتا ہے تو ہاتھ کھل جاتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کر حضور اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ میرے آقا اسی رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ 2 رکعت جو نبیوں کی امامت کرائی حضور نے مسجد اقصیٰ میں، 1 رکعت جو سدرہ پر فرشتوں کی امامت کرائی، اللہ نے کہا محبوبہ تیری ادا میں تیری امت کے لیے وتر کی نماز دے دی ہے۔ تیری یہ رات کی نماز، اسی لیے وتر رات کی نماز ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم پھر آگے بڑھتے ہیں، مقام سدرہ پر جبرائیل رک جاتے ہیں۔ حضور نے کہا جبرائیل چلو، عرض کی لو دنوت ان ملتن لاخترقت، یا رسول اللہ پورا بھر آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تو نے کہا تھا ایک دن میرے بابا خلیل کو جب انہیں آگ میں ڈالا گیا میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جاتا، آج میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں جبرائیل تو بھی نہیں جاتا۔ اب بتا تیری کوئی عرضی ہو تو رب کے سامنے پیش کر دوں۔ جبرائیل امین نے عرض کی، وہ مزاج رسول کے واقف تھے، عرض کی یا رسول اللہ بس ایک ہی میری درخواست ہے کہ اللہ سے یہ منوا کے لے آنا جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے لڑکھڑانے لگے تو مجھے حکم ہو جائے میں پر نیچے بچھا لوں گا، میں پر نیچے بچھا لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم سدرہ سے آگے بڑھے۔ یہ حضور کی شان نورانیت کی معراج تھی جو عالم ملکوت میں ہوئی۔ سارے فرشتے پیچھے رہ گئے، مصطفیٰ سب سے آگے بڑھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں یا نور، میں سمجھ نہیں سکا۔
हुजूर को बशर कहें, बशर तो 7वें आसमान से आगे नहीं गया। हुजूर को नूर कहें तो सिदरा से आगे नूर के सरदार नहीं गया। फिर मुस्तफ़ा क्या है जो न डरते हैं, न झिझकते हैं, न रुकते हैं। सर पर इमामा भी है, वजूद पर हुल्लाए मुकद्दस भी है, और मुजम्मल की चादर भी है, पाँव मुबारक में नालैन भी है, ना नालैन जले ना इमामा जला। मुस्तफ़ा शान बशरियत और नूरानियत के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर मुस्तफ़ा क्या है, ना बशर हैं ना नूर हैं तो क्या है। अल्लाह वालों ने कहा कि कोई बशर आखे कोई नूर आखे, ए पैदा जहान असा शोर तकिया। अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी, ओ ना होर तकिया असा होर तकिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम आगे बढ़े, रफ रफ पेश हुआ, वो भी रुक गया एक जगह पर। हुजूर तने तनहा जाने लगे, अल्लाह की सिफात के पर्दे आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम जिस पर्दे से गुजरते, अल्लाह हुजूर को उसी सिफ्त की शान अता फरमा देता। हुजूर रऊफ़ के पर्दे से गुजरे, शान रऊफ़ मिल गई। रहीम के पर्दे से मिले, शान रहीम मिल गई। व बिल मुमिनीना रऊफ़ रहीमा सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह की सिफात का रंग मुस्तफ़ा पे चढ़ता गया। हुजूर गुजरते चले गए। एक वक्त आया कि मकाम हैरत आ गया। हुजूर हैरान हुए, आवाज़ आई कैफ़ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली। मुस्तफ़ा रुक जाइए, आपका रब सलात पढ़ता है। ये आवाज़ सदीक की आवाज़ में थी। मुस्तफ़ा की हैरत दूर हो गई कि आवाज़ सदीक के कानों में गूंजी। सदीक को तो मक्का छोड़ के आया हूं, ये आवाज़ इधर कैसे आ गई। और युसल्ली का क्या माना है। आवाज़ आई हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। महबूबा तेरा रब तुझ पर दुरूद भेज रहा है। अल्लाह ने इस्तकबाल किया दुरूद के साथ। आवाज़ है उदनु मिन्नी या मोहम्मद या अहमद। हुजूर करीब हुए, हत्ता के सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन। अवदना की मंजिल पर फायज हुए। बस मेरी गुफ्तगू के 2 मिनट रह गए, मैं जल्दी से 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब हुजूर हाजिर हुए, फ़ाओखा इला अब्दी माओखा, कलाम हुआ जो कलाम हुआ। जो लोगों को बताना था वो जिब्राइल के ज़रिए भेज दिया। जो मुस्तफ़ा के लिए था वो पास बुलाकर कहा, वो पास बुलाकर कहा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के करीब हुआ, अल्लाह ने मुझसे बात की तो अल्लाह ने मेरे साथ गुफ्तगू अली की लोगत में की। खातबनी रब्बी बिलुग़्वत अलीयन। अल्लाह ने मेरे साथ अली की लुग़त में बात की। मैंने अर्ज की, मौला अली बोल रहा है या तू बोल रहा है। अली बोल रहा है या तू बोल रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूबा मुझे लोगों पर कियास नहीं किया जा सकता। मैं लोगों की तशबीहात से पाक हूँ, लेकिन मैंने तेरे दिल के राजों को झांक कर देखा कि तेरे दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अली से है। इसलिए मैंने अली की बोली में बात की है कि तेरी हैरानगी दूर हो जाए, तू परेशान ना हो। अली की बोली में बात की है। फिर हुजूर ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे पूछा, महबूबा तुझे सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। मैंने कहा अली से। अल्लाह ने फरमाया, फलतफित इला यसारे का, महबूबा ज़रा बाएं मुड़ के देख। हुजूर कहते हैं मैंने बाएं मुड़ के देखा तो अली मेरे साथ खड़े थे। बाएं तरफ अली मेरे साथ खड़ा था, अली मेरे साथ खड़े थे। आखिरी बात करता हूं, इस पर भी हैरान ना हो। हुजूर ने फरमाया, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। ये ना हैरान हो कि अली उधर कैसे चले गए। हुजूर कहते हैं मैं तो अली है ही, दोनों एक नूर है। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, बैना यदिल्लाहि तआला क़ब्ला अन यख़्लुक़ आदम 14 अल्फ़ सना। आदम के 14,000 साल तख्लीक से पहले मैं और अली अल्लाह की बारगाह में एक ही नूर की सूरत में मौजूद थे। यह हैरानगी की बात नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे एक खिलत पहनाई। वो खिलत मैंने पहनी तो मुझे ख्याल आ गया, फिर उम्मत याद आ गई। मैंने अर्ज़ की, मौला ये मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया, हाँ दे सकते हो, जो इसका हक अदा करे। ये जवाब जो दे उसको दे देना। हुजूर ज़मीन पर आए, मुख्तसर
मेरे आका करीम ने अबू बकर से पूछा, उमर से पूछा, उस्मान से पूछा, हर एक ने अपने सोने सोने जवाब दिए। किसी ने कहा सिद्क फैला दूंगा, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। उमर ने कहा अदल फैला दूंगा, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। उस्मान ने कहा हया की खैरात दूंगा लोगों को, इसका हक किस तरह अदा करूंगा। फरमाया अली वीर तू क्या करेगा, अगर ये खिलत में तुझे पहना दूं। मौला अली ने चूंकि अबू तराब थे तो आजिज़ी से जवाब दिया, आजिज़ी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह बस इसका हक किसी तरह अदा करूंगा। जितने भी ऐब वाले होंगे, गुनाहगार होंगे, अली इसको उनके ऊपर पर्दे के तौर पर डाल देगा, सबकी सतारी फरमाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने वो खिल्लत उतार कर अली को पहना दी। फरमा अली ये ले लो, इसलिए कि ये तुझे ही अल्लाह ने देने को कहा है, ये जवाब तेरा खुदा के जवाब के मुताबिक है। चूंकि मुस्तफ़ा पे नबुव्वत खत्म होनी थी, अली से विलायत शुरू होनी थी, जो सुबह क़यामत तक इमाम महदी तक चलनी थी। मुस्तफ़ा करीम ने इमामत की खिलत मौला अली को पहनाई, फिर ये हसन को मिली, फिर हुसैन को मिली, फिर चलते चलते इसी रजब की 22वीं तारीख को ये खिलत इमाम जाफर सादिक को पहनाई गई। तो आपने खुशी में दावत का एहतमाम किया, जो आज भी 22 रजब को कूडों के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात में मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब ने क्या खूबसूरत रंग जमाया है। मेराज भी, मेराजुन नबी भी और फ़जीलत अली भी बयान फरमा दी। अल्लाह अकबर। और अली का जिक्र अली के बाबा के जिक्र के साथ, सही है ना। तो कैफियत जब महफिल में पैदा होती है कि जब मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है। अब आपने सुभान अल्लाह कहनी, मुझे नहीं मालूम कि मिसरा किस तरह पहुंचता है आप तक। मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है।